الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین محترم، آج ہم جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس سٹائل پر یا جس طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، اس کو 100% اسلامی زندگی نہیں کہا جا سکتا، اور جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کو 100% اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ آج ہر شخص پریشان ہے اور شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فیملی اور فیملی سسٹم جو ہے، یعنی خاندانی نظام، وہ تتر بتر ہو چکے ہیں، خاندانی نظام بگڑ چکے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے دور ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، ہماری فیملی اچھی ہو جائے، ہمارے گھر بار اچھے ہو جائیں، خاندانی نظام اچھا ہو جائے، لڑائی جھگڑے، فسق و فجور، فساد ختم ہو جائے، تو پھر ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، اسلام کی طرف آنا ہوگا، ورنہ دیوانے کا خواب ہے، دیکھتے رہیں۔ اسلام کے دامن میں آئے بغیر ہم زندگی کی بہاروں سے صحیح طور پر فیضیاب نہیں ہو سکتے، اور اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب سے پہلا یونٹ جو ہے نا، سب سے پہلا بنیادی یونٹ وہ انسان کا، وہ ہمارا گھرانہ ہے، کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر اچھا ہو، اس گھر میں ہمیں سکون نصیب ہو، اس گھر میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بے برکتی نہ ہو، سب آسانیاں مہیا ہوں۔ اگر سب آسانیاں مہیا ہوتی ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، آسائش بھی ہے، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، ہیٹر بھی چل رہے ہیں،
قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، بہترین گھر بنائے ہوئے ہیں، لیکن سکون نہیں، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فسق و فجور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے جو پہلے میں نے بیان کی کہ ہم اسلام سے ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم اٹھ کر موبائل چیک کرتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں، میسج چیک کرتے ہیں۔ ارے دنیا کے میسج تو ہم چیک کر رہے ہیں، دوستوں کے میسج تو چیک کر رہے ہیں، اس میسج کی طرف بھی ہمارا کبھی دھیان گیا ہے، اس کی طرف بھی ہم نے توجہ کی ہے جو اللہ کے میسج آ رہے ہیں؟ اور جو اللہ کا سب سے بڑا پیغام قرآن ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر گرد جم چکی ہے، کبھی ہم نے دھیان کیا کہ اسے بھی ہم نے پڑھنا ہے؟ جو اللہ کا میسج ہے، اللہ کے پیغامات ہیں، جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو اگر قرآن کے دارالحکمت کی طرف رجوع کیا جائے تو ہمیں جہاں پر قرآن نماز روزے کا حکم دیتا ہے، حج زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، ہر اچھی بات کا حکم دیتا ہے، جہاد و اخلاق کا حکم دیتا ہے، وہیں پہ انسان کو انسان بنانے کی تعلیم بھی دیتا ہے، انسان کو اخلاق سکھانے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور اخلاق کا پہلا سبق، پہلا مدرسہ، پہلی تجربہ گاہ انسان کا گھر ہی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی یونٹ ہے، ایک گھر پہلا یونٹ ہے، باقی جو ہے وہ محلہ بعد میں ہے، گاؤں بعد میں ہے، شہر بعد میں ہے، صوبہ بعد میں ہے، ملک بعد میں ہے، ساری دنیا وہ بعد میں ہے، پہلا یونٹ گھر ہے۔ تو اسے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کو بہتر بنانے، اس کو پرسکون بنانے کے لیے بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں حقوق والدین کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور جیسا میں اپنے بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، اولاد کے حقوق اللہ نے اتنی شد اور مد کے ساتھ بیان نہیں کیے، اتنا زور دے کر بیان نہیں کیے جتنے والدین کے حقوق اللہ نے قرآن میں زور دے کر بیان کیے اور شکوار بیان کیے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں بیان کیے ہیں اللہ نے، اس قدر زور دے کر کیوں بیان کیے ہیں؟ میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں بندہ ناچیز کہ اولاد جس کے سامنے پوری دنیا پھر اس وقت ہوگی اور اس کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اس کی محبت بیوی کی طرف، بچوں کی طرف اور کاروبار کی طرف اور دیگر مصروفیات کی طرف چلی جائے گی، اس کی محبت تقسیم ہو جائے گی، ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اتنی مصروفیات میں اور اس عالم میں کہ جہاں اس کی محبت اتنے جو ہے وہ طبقات میں تقسیم ہو رہی ہے، وہیں اس کے والدین کو بھی محبت کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کی مصروفیات میں وہ اپنے والدین کو بھول جائے، اور اللہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ جس شخصیت کو، جس آدمی کو جنہوں نے جنم دیا ہے، جنہوں نے جنا ہے، وہ اس کو بھول جائے۔ اللہ یہ کبھی نہیں چاہتا، اس لیے اللہ نے والدین کے حقوق کو باقاعدہ موضوع بنایا۔ اور میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کو بار بار کئی بار بیان کیا ہے، صحابہ کے سامنے اس کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو پہلے آیت کی طرف آتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ روئے زمین پر عبادت کسی کی نہیں ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی۔ اور یہ فیصلہ کب ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ یہ فیصلہ اس وقت ہوا ہے جب یہ آیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور کہاں ہوا ہے؟ قرآن میں ہوا ہے۔ رہتی دنیا تک
قیامت کی صبح تک اللہ نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ اس کے سوا عبادت ہوئے زمین پر کسی کی نہیں ہوگی، جائز ہی نہیں، اس کے سوا کسی کے سامنے مناجات جائز نہیں، دعا جائز نہیں، سیدھا جائز نہیں، اس کے سوا کسی کے سامنے رکوع جائز نہیں، تسبیح جائز نہیں، دور و نزدیک سے پکار نہ پکار اس کا حق ہے، جائز نہیں۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر عبادت ہوگی تو اللہ خالق مالک رازق کی عبادت ہوگی، جو انسانوں کا حقیقی رب ہے، جو انسانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، الہ ہے، وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کی ہم شہادت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو پہلا فیصلہ کیا آیا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ دوسری بات، عبادت رب کے بعد اگلا جو مرحلہ، جو اگلی بات بیان کی اللہ پاک نے، وہ یہ کہ والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تم نے حسن سلوک کا حکم دیا۔ حسن سلوک احسان میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے نیکی، کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اور دوسرا ہے احسان۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیکی سے بڑھ کر جس میں محبت کی جو ہے وہ سمندر، محبت کے دریا، محبت کے سمندر بہتے ہوں، نیکی اس طرح کرنا کہ دل کی پوری خوشی اور بشاشت کے ساتھ اور پوری جو ہے دل جمی کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ سر انجام دینا، وہ نیکی۔ اس کو جب بندہ یوں سمجھ لے کہ جب نیکی کو حد کمال تک پہنچائے گا تو وہ احسان کا مرتبہ حاصل کر جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ویسے اللہ کا بھی قانون ہے کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ تو جب جنت دے گا تو وہ اللہ کا احسان ہوگا۔ تو وہاں حکم یہ ہوگا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے نا کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہے۔ تو جنہوں نے ہم پہ احسان کیا، ہماری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، یعنی ہمارے والدین، انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے کہ نہیں کی، ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے کہ نہیں کی، ہمیں جنم دیا ہے کہ نہیں، ہمیں پالا پوسا جوان کیا ہے کہ نہیں، ہمارے لیے اپنی زندگی کے شب و روز وقف کیے کہ نہیں، اپنی ساری دولت اور توانائیاں اور ساری صلاحیتیں ہمارے لیے وقف کی ہے کہ نہیں، تو یہ نیکی ہے نا، یہ احسان ہے نا۔ تو پھر احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی اس نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ نہیں دیتا، بلکہ احسان کا بدلہ اگر احسان کے ساتھ نہیں دیتا، تو وہ عند اللہ کے ہاں وہ ناکام ہو جائے۔